سورہ زمر نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 27، 28 اور 29۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، ضربنا ہم نے بیان کی ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثالیں، لعلہم تاکہ یتذکرون وہ نصیحت حاصل کریں، قرآنًا عربیہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، غیر ذی عوج اس میں کوئی کجی نہیں ہے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں یا اللہ سے ڈریں۔ ضرب اللہ بیان فرماتا ہے، مثلاً ایک مثال، رجلاً ایک غلام ہے، فیہ اس میں، شرکاء متشاکسون متضاد خیالات کے لوگ شریک ہیں، ورجلاً اور ایک غلام ہے، سلم لرجل جس کا ایک ہی مالک ہے، هل یستویان مثلا کیا یہ مثال میں دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، بل اکثرہم بلکہ اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے آیہ کریمہ نمبر 27 اور 28 کے اندر قرآن کریم کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ 3 صفات کا ذکر ہے آیہ کریمہ نمبر 27 اور 28 میں۔ سب سے پہلی یہ قرآن ہے۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی ہے قرات اور تلاوت۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ہے کہ یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی قراءت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک بات کی تصحیح کر دوں، بہت سے دوست جو ہے نا وہ تلفظ سے واقف نہیں ہوتے، وہ کہہ دیتے ہیں قرات۔ قرات لفظ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، قراءت لفظ ہے۔ قرات کا معنی بہت الگ مختلف ہے۔ قراءت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، تلاوت کا معنی بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ قرآن ہے، اللہ نے اس کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ یہ قرآن ہے، کہ یہ تلاوت کیا جاتا ہے، یہ قراءت پڑھا جاتا ہے۔ دوسری صفت یہ بیان کی، یہ عربی میں ہے، اور عربی بھی کیسی؟ بڑے بڑے عرب کے فصحاء اور بلغاء کو لاجواب کر دیا، ایسی عربی ہے۔ چیلنج کیا، کوئی اس طرح کا کلام بنا کر دکھائے، نہیں بنا سکا۔ پھر فرمایا غیر ذی عوج، تیسری صفت، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب بھی کوئی انسان لمبی کلام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کلام میں تعارض اور تصادم آتا ہے، کہ اس کے کلام کا کچھ حصہ دوسرے کلام سے متصادم ہو رہا ہے یا متعارض ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کلام میں تصادم آ جاتا ہے لمبی کلام کرنے والے کے لیے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا الکلام ما قل و دل، کلام وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو لیکن بامعنی ہو۔ اور سرکار نے فرمایا
اکثر جو کلام کی جاتی ہے، یعنی لمبی کلام، طول الکلامی قصر خطاؤ، لمبی کلام میں زیادہ خطائیں ہوتی ہیں، مختصر کلام میں خطائیں نہیں ہوتی۔ اور یہاں کہا کہ کوئی کجی نہیں ہے، کیسی کہ آپ دیکھیے صحیح، 30 پارے ہیں، 6666 آیات ہیں، لیکن مجال ہے کوئی ایک آیت دوسری آیت سے متصادم ہوتی ہو یا متعارض ہوتی ہو، کوئی آیت کسی دوسری آیت سے متصادم نہیں ہے، متعارض نہیں ہے۔ کہا یہ وہ ہے کہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے، ایسا یہ کلام ہے، یہ اس کی صفت ہے قرآن کی۔ پہلی قرآن ہے، دوسری یہ عربی میں ہے، تیسری یہ کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ورنہ لمبی کلام میں ہمیشہ کجیاں آتی ہیں، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ پھر اس کا دوسرا معنی کیا ہے کجی کا؟ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، قرآن میں سابقہ امتوں اور رسولوں کے جو حالات بیان کیے گئے وہ سب کے سب صادق ہیں، اور ان کے صدق میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہودی کہہ سکتے تھے نا کہ تم کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے یہ حالات ہیں، تمہارا قرآن کہتا ہے وہ قوم ہمارے ساتھ گزرے، ہمارے آباء و اجداد سے گزرے، تمہارا کلام یہ کہہ رہا ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا، نصارہ ایسا نہیں کر سکے۔ دنیا بھر کے مذاہب باطلہ جو ختم ہو چکے ہیں وہ قرآن کو چیلنج نہیں کر سکے کہ جو قرآن نے کہا ہے وہ سچ ہے، سابقہ امم کے بارے میں یا رسولوں کے بارے میں، کوئی اس کی صداقت پر اعتراض نہیں ہے۔ اس کے اندر کجی نہ ہونے کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو عقائد اور احکام قرآن نے بیان کیے ہیں وہ عین فطرت سلیمہ اور عقل کے مطابق ہیں۔ کوئی قرآن کا حکم یا قرآن کا کوئی عقیدہ عقل اور فطرت سلیمہ کے خلاف نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر کوئی کہتا ہے نا اللہ نظر نہیں آ رہا تو اس کے سجدے کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ فطرت سلیمہ کا مالک نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارے جسم میں روح ہے، روح تو نظر نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے کاندھوں پر 2 فرشتے ہیں، وہ تو نظر نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں فرشتے ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے جنات ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آتے۔ ہوا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتی، لیکن ہم درختوں کو ہلتا دیکھ کر یا اپنے جسم کو ہوا کا جھونکا مس ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہوا ہے، لیکن اگر ہمارے جسم کو جھونکا مس نہ کرے، درخت کا کوئی پتا حرکت بھی نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہوا نہیں ہے، ہوا تو پھر بھی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو جو چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی کیا ہم ان کا انکار کر دیں گے؟ ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جو بندہ اعتراض کرتا ہے کہ فلاں چیز دکھائی نہیں دیتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فطرت سلیمہ کا مالک نہیں ہے۔ تو قرآن کے تمام احکام اور قرآن کے تمام عقائد جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ عین عقل اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، کوئی چیز عقل اور فطرت سلیمہ کے خلاف نہیں ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے، قرآن نے اللہ کے وجود پر، رسولوں کی بعثت پر، قیامت پر، جزا اور سزا پر جو دلائل دیے ہیں ان کی قطعیت میں کوئی ضعف اور کوئی جہول نہیں ہے، وہ ہر چیز قطعی ہے۔ قرآن نے کہا قیامت آنی ہے تو آنی ہے، قرآن نے کہا جزا اور سزا ہے تو ہے، قرآن نے کہا میزان لگنا ہے تو ہے، وہ میزان لگنا ہے، قرآن نے کہا مال تولے جائیں گے تو تولے جائیں گے۔ ان کی قطعیت میں کوئی ضعف نہیں ہے کسی قسم کا، ہم مانیں یا نہ مانیں، ہمارے ماننے کا وہ محتاج نہیں ہے۔ تو کجی نہ ہونے کا یہ معنی ہے
کہ قرآن کے احکام، قرآن کے عقائد، توحید، رسالت اور رسولوں کی بعثت اور جزا اور سزا کے جو نظام قرآن نے بیان کیے ہیں وہ قطعی ہیں، وہ حتمی ہیں، وہ یقینی ہیں، ان میں کوئی کجی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن نے کہا قرآن، یہ قرآن ہے عربین، ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سادہ سی مثال بیان کی ہے، اور دلچسپی بھی ہے اور سادہ سی بھی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ایک بات بتاؤ، ایک غلام ہو، اس کے 3 مالک ہوں، تینوں مالکوں کے خیالات متضاد ہیں۔ ایک مالک کہتا ہے کل 4 بجے تو نے فلاں جگہ زمین کھودنی ہے، دوسرا مالک کہتا ہے 4 بجے تو نے زمین نہیں کھودنی بلکہ فلاں جگہ سے سامان اٹھا کر اس جگہ پر رکھنا ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں، تو نے وہ سامان نہیں اٹھانا، وہ یہاں نہیں رکھنا، تو نے وہ سامان اٹھانا ہی نہیں بلکہ تو نے فلاں سامان اٹھا کر فلاں جگہ پر رکھنا ہے۔ اب تینوں مالکوں کا ٹائم ایک ہے 4 بجے۔ اب مجھے بتائیے، اللہ فرماتا ہے مجھے بتائیے، وہ ایک بندہ 3 مالکوں کی ایک ہی بات کا ایک ہی وقت میں اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک نے کہا زمین کھودنی ہے، دوسرے کہا نہیں کھودنی بلکہ وزن اٹھانا ہے، اور تیسرے نے کہا نہیں یہ وزن نہیں اٹھانا، دوسرا وزن اٹھانا ہے۔ اب بتاؤ کہ تینوں مالکوں کے بات کو ایک ہی وقت میں وہ کیسے مان سکتا ہے؟ نہیں مان سکتا۔ اب ان کے غضب سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اب تینوں کیا کہیں گے؟ تو نے ہماری بات نہیں مانی، تینوں کے غضب سے نہیں بچ سکتا، اور کسی ایک کی مانے گا 2 کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ اب اللہ فرماتا ہے ایک غلام یہ ہے، اور دوسرا غلام ہے کہ جس کا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی اس کا مالک ہے، اور اس کے مالک نے کہا تو نے کل 4 بجے زمین کھودنی ہے۔ اب کوئی رکاوٹ والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، تو اس کے لیے اس حکم پر عمل کرنا کتنا آسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی شان ہے میری، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اگر 3 خدا ہوتے، اگر 2 خدا ہوتے، اگر 4 خدا ہوتے، اگر 360 خدا ہوتے تو تمہارے لیے ایک ہی وقت میں اتنے خداؤں کی اطاعت مشکل ہو جاتی، اور یہ عقل اور فطرت سلیمہ کے خلاف ہے۔ لہذا اللہ ایک ہے، وہ ایک وقت میں ایک ہی حکم دیتا ہے۔ کہا یہ اس کے توحید کی مثال ہے۔ اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہے، اور وہ مثال سادہ بھی ہے، عام فہم بھی ہے، کہ ایک غلام میں کئی لوگ شریک ہیں جو متضاد خیالات کے مالک ہیں، اور ایک وہ غلام ہے جس کا ایک ہی مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیستویان مثلا، کیا یہ دونوں غلام مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد فرمایا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو ایک ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ